بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا آج سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس سبق کے اندر ہم آذربائیجان کے حصہ دوم پر بحث کریں گے۔ آج کے سبق کی طرف جانے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کن ابحاث پر بحث کی۔ پچھلا سبق ہمارا آذربائیجان کا حصہ اول تھا، اس کے اندر ہم نے آذربائیجان کی وجہ تسمیہ جانی۔ اسی طرح وہاں ہم نے آذربائیجان کے محل وقوع اور اس کے جغرافی خود و خال پر بات کی تھی۔ پچھلے سبق میں ہمارا تیسرا پوائنٹ آذربائیجان کا رقبہ تھا، اور اسی طرح ہمارا ایک اور پوائنٹ جس پر ہم نے وہاں بحث کی وہ آذربائیجان کی آبادی تھی۔ وہاں ہمارا سب سے آخری پوائنٹ آذربائیجان کی زبانیں تھی، جو آذربائیجان میں زبانیں بولی جاتی ہیں، اس پر ہم نے بحث کی۔ یہ تھا ہمارا پچھلے سبق کا خلاصہ۔ آج کے سبق کی جانب چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن ابحاث پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم 3 ابحاث پر گفتگو کریں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ ہے مذاہب۔ آذربائیجان کے اندر کتنے مذاہب ہیں اور ان کے کتنے پیروکار موجود ہیں۔ اسی طرح آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ آذربائیجان کا طرز حکومت ہوگا کہ آذربائیجان کے اندر کون سا حکومتی نظام نافذ ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا اور آخری پوائنٹ آذربائیجان کی مختصر تاریخ ہوگی۔ تو یہ ہمارے 3 پوائنٹ ہیں آج کے سبق کے۔ اس سبق کے اندر ہم ان 3 پوائنٹس پر بحث کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی آذربائیجان کے اندر پائے جانے والے مذاہب، اور اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آذربائیجان بحیرہ کیسپیئن کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ایک کثیر النسل اور کثیر مذہبی ملک ہے۔ یہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے، جس میں ایک بھرپور ثقافتی ورثہ موجود ہے۔ آذربائیجان میں مذہبی تنوع کی ایک طویل تاریخ ہے اور مختلف مذاہب کے لوگ صدیوں سے آذربائیجان میں رہائش پذیر ہیں، جن میں مسلمان، عیسائی، یہودی، بہائی، ہندو اور یزیدی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کو مذہبی آزادی اور رواداری حاصل ہے اور اس کے شہری بلا خوف اپنے عقیدے پر عمل پیرا ہیں۔ آذربائیجان کا سب سے بڑا مذہب جانتے ہیں۔ آذربائیجان میں اسلام غالب مذہب ہے اور 96% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ ملک میں مسلمانوں کے اثر و رسوخ کی ایک طویل تاریخ ہے، جو 7ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، جب اسلام کو آذربائیجان میں متعارف کرایا گیا تو یہ آہستہ آہستہ ملک کی ثقافت کا ایک لازمی حصہ بن گیا۔ آذربائیجانی مسلمانوں کی اکثریت فارسی تصوف اور ایرانی علماء کی تعلیمات سے متاثر ہے۔ یہ تھا آذربائیجان کا سب سے بڑا مذہب اسلام۔ اب چلتے ہیں آذربائیجان کے دوسرے بڑے مذہب کی طرف اور جانتے ہیں کہ ان کی آبادی کس حساب سے موجود ہے۔ عیسائیت آذربائیجان میں دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، جو ملک کی تقریباً 3% آبادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ آذربائیجانی عیسائیوں کی اکثریت کا تعلق روسی آرتھوڈکس چرچ، آرمینیائی اپوسٹولک چرچ اور جارجیائی آرتھوڈکس چرچ سے ہے۔ روسی آرتھوڈکس چرچ آذربائیجان کا سب سے بڑا عیسائی فرقہ ہے اور دارالحکومت باکو میں اس کی نمایاں موجودگی ہے۔ آرمینیائی اپوسٹولک چرچ بنیادی طور پر آذربائیجان کے نگورنو کاراباخ علاقے میں پایا جاتا ہے، جبکہ جارجیائی آرتھوڈکس چرچ باکو اور ملک کے دیگر علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ آذربائیجان کے دیگر مذاہب پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ آذربائیجان کی تقریباً 0.2% آبادی دوسرے مذاہب کی پیروی کرتی ہے، جن میں یہودیت، بہائی عقیدہ، ہندو مت اور یزیدیت شامل ہیں۔ آذربائیجان کئی عبادت گاہوں کا گھر ہے اور ملک کی یہودی برادری باکو میں مقیم ہے۔ بہائی پیروکاروں کی ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے اور اس کے ارکان 19ویں صدی سے آذربائیجان میں رہ رہے ہیں۔ آذربائیجان کی ایک چھوٹی سی تعداد ہندو مذہب پر عمل پیرا ہے۔ زیادہ تر ملک میں کام کرنے والے تارکین وطن ہندو ہیں۔ ملک میں یزیدیوں کی ایک چھوٹی سی برادری بھی ہے، جو اس خطے میں 1000 سال سے زیادہ عرصے سے آباد ہے۔ یزیدیت ایک قدیم مذہب ہے اور یزیدی برادری آذربائیجان کے ایک شہر شیکی میں آباد ہے۔ یہ تھے آذربائیجان کے مذاہب۔ اب ان مذاہب کو ایک چارٹ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کیا گیا ہے۔ اس چارٹ کو آپ بغور دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آذربائیجان کے اندر کون کون سے مذاہب کس کس حساب سے موجود ہیں۔ یہاں آذربائیجان کے اندر سب سے پہلا مذہب اسلام ہے، جس کی آبادی تقریباً 96% بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آذربائیجان کا مذہب جو آتا
ہے وہ عیسائیت ہے، اسی طرح تیسرے نمبر پر ملحدین ہیں، چوتھے نمبر پر یہودی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، باہی عقیدہ ہندو مت کے لوگ، اور آخر میں ستارہ پرست لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں۔ یہ تھے آذربائیجان کے اندر پائے جانے والے مذاہب جس پر ہم نے گفتگو کی، آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کیا۔ اب چلتے ہیں آج کے اپنے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے آذربائیجان کا طرز حکومت۔ آئیے جانتے ہیں کہ آذربائیجان کے اندر کون سا طرز حکومت کام کر رہا ہے۔ آذربائیجان کی حکومت کا طرز جاننے سے پہلے حکومت کی تعریف جان لیتے ہیں کہ حکومت سے مراد ملک کے سیاسی نظام کی ایک ایگزیکٹو شاخ ہے جو قوانین اور پالیسیوں کے نفاذ کے لیے ذمہ دار ہے۔ اب جانتے ہیں کہ آذربائیجان کے اندر کون سا حکومتی نظام ہے۔ آذربائیجان کے اندر ایک صدارتی نظام ہے۔ حکومت صدر، وزیر اعظم، کابینہ کے وزراء اور دیگر عہدیداروں پر مشتمل ہے جو آذربائیجان کے شہریوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آذربائیجان چونکہ ایک صدارتی جمہوریہ ہے جس میں کثیر و جماعتی نظام ہے، صدر مملکت کا سربراہ اور مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے جو براہ راست عوام کے ووٹوں سے 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ صدارت ایک طاقتور عہدہ ہے کیونکہ صدر کے پاس ججز، گورنرز اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی تقرری کا اختیار ہے۔ صدر ملک کی مجموعی پالیسی کی سمت بھی متعین کرتا ہے۔ وزیر اعظم اس ملک کا دوسرا بڑا عہدہ ہے۔ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور صدر کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم حکومت کے روزمرہ کے کام کی نگرانی کرتا ہے اور پالیسیوں کے نفاذ کا ذمہ دار ہے۔ کابینہ وزراء پر مشتمل ہوتی ہے جو مخصوص وزارتوں جیسے خزانہ، تعلیم، صحت، تجارت اور صنعت کے ذمہ دار ہے۔ کابینہ کا تقرر صدر وزیر اعظم کی سفارش پر کرتا ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے آذربائیجان کا طرز حکومت پیش کیا۔ آذربائیجان کا طرز حکومت ایک صدارتی نظام ہے، اس کے تحت وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کام کرتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے آج کے اپنے دوسرے پوائنٹ کو مکمل کیا۔ اب چلتے ہیں آج کے تیسرے اور آخری پوائنٹ کی جانب۔ آج کا ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا آذربائیجان کی مختصر تاریخ۔ اس مختصر تاریخ کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ ایک وہ تاریخ جو اسلام آنے سے قبل کی ہے کہ اسلام آنے سے پہلے آذربائیجان دنیا کے نقشے پر کس حیثیت سے موجود تھا۔ دوسری تاریخ بعد از اسلام کی ہے کہ آذربائیجان اسلام آنے کے بعد کن کن لوگوں کے ماتحت رہا، کن حکمرانوں نے یہاں حکمرانی کی اور اس دوران اس نے کیا کچھ عروج و زوال دیکھا۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی جانب یعنی تاریخ قبل از اسلام کی جانب اور جانتے ہیں کہ آذربائیجان کی اسلام آنے سے پہلے کیا تاریخ تھی۔ کوہ کہف کی دیو مالائی داستانوں، خوبصورت مغزاروں، انسانی تاریخ کے انمٹ نقوش اور قدرت کی انمول فیاضیوں کی سرزمین آذربائیجان کی تاریخ بھی کافی پرانی ہے۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں میڈیز نسل کے لوگ اس علاقے میں آباد ہوئے۔ آذربائیجان سیتھین قبائل کا اصل وطن اور اہل روم کا حصہ تھا۔ بعض روایاتوں میں سب سے پہلے یہاں البانوی لوگ آئے اور اپنی آبادیاں قائم کی، پھر یہی لوگ آذری کہلائے۔ ان لوگوں کا واسطہ فارسیوں، یونانیوں، رومیوں، آرمینیوں، عربوں، ترکوں اور روسیوں سے پڑتا رہا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں قائم رہیں۔ سب سے پہلی حکومت یہاں 900 قبل مسیح میں قائم ہوئی۔ 549 قبل مسیح میں یہ علاقہ ایرانیوں کی سلطنت کا حصہ بنا۔ 400 قبل مسیح میں یہاں البانوی حکومت قائم ہوئی۔ یہ تھی ایک مختصر سی تاریخ جو اسلام آنے سے پہلے کی تھی۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی جانب یعنی اسلام آنے کی بعد کی تاریخ۔ اسی تاریخ کے اندر ہم یہ بھی جانیں گے کہ جدید آذربائیجان اس وقت دنیا کے نقشے پر کس حیثیت سے موجود ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی دوسرے پوائنٹ کی جانب یعنی تاریخ بعد از اسلام۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسے اسلام کی روشنی ملی جب 642 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہاون سے چل کر آذربائیجان کو فتح کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں کے حاکم مرزبان سے ایک معاہدہ کیا جس کی روح سے اس ایرانی حاکم نے 8 لاکھ درہم خراج دینا منظور کیا۔ اس کے بدلے میں مسلمان کسی کو قتل نہیں کریں گے اور نہ ہی غلام بنائیں گے، یہ وعدہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلمان ان کے آتش کدے مسمار نہیں کریں گے، لوگوں کو مروجہ رسوم کی ادائیگی سے نہیں روکیں گے۔ بابک خرمی کی بغاوت کے بعد آذربائیجان پر اسلامی خلافت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور چند مقامی حکمران خاندان ابھر آئے۔ 11ویں صدی عیسوی میں سلجوقیوں کے عہد میں عثمانی ترک اس پر قابض ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کی ایرانی آبادی ترکی زبان بولنے لگی، اس لیے یہاں ترک ثقافت کے اثرات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ 1136 میں آذربائیجان اتابک ایلدگز کے قبضے میں آ گیا۔ 1225 میں خوارزم شاہ جلال الدین نے قبضہ کیا مگر منگول اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آن
پہنچے۔ 1256 میں ہلاکو خان کی آمد نے آذربائیجان کے علاقے کو ایک وسیع سلطنت کا مرکز بنا دیا جو دریائے جیجون سے لے کر شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ منگولوں کا صدر مقام پہلے مراغہ تھا، پھر اسے وہ تبریز لے گئے جو تجارت اور ثقافتی زندگی کا بڑا مرکز بن گیا۔ 1378 سے 1502 کے عرصے میں آذربائیجان ترکمانوں کے قبضے میں تھا جن کا دارالحکومت تبریز تھا۔ 1502 کے بعد آذربائیجان ایران کے صفویوں کی پناہ گاہ بن گیا۔ 1603 میں آذربائیجان کا جنوبی حصہ ایران کے کنٹرول میں آ گیا۔ یہ دور شاہ عباس کا تھا۔ ایران پر افغانیوں کے حملے کے دنوں میں عثمانیوں نے پھر آذربائیجان اور ایران کے دوسرے مغربی صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ ان کو نادر شاہ نے یہاں سے نکالا۔ قاجاریوں کا دور حکومت شروع ہوا تو آذربائیجان تخت کے ورثاء کا روایتی مسکن بن گیا۔ 1813 میں گلستان اور 1828 میں ترکمان چائے معاہدے کے تحت روس کے ساتھ اس کی سرحدوں کا آخری تعین ہوا۔ ترکی کے ساتھ سرحدوں کی تجدید 1914 میں ہوئی۔ 1905 کے بعد آذربائیجان کے نمائندوں نے ایران انقلاب کی تحریک میں حصہ لیا۔ 3 اپریل 1908 کو انگریزوں کی رضامندی سے روسی فوجیں غیر ملکی نو آبادیوں کی حفاظت کے لیے آذربائیجان میں داخل ہوئی، لیکن بعد ازاں مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے قیام کو طول دیتی رہی۔ 1914 تا 1917 کے عرصے میں ترکوں سے لڑائیاں ہوتی رہی۔ روسی انقلاب کے بعد 1917 میں روسی فوجیوں نے آذربائیجان خالی کر دیا اور 8 جون 1917 کو ترک فوجیں ملک میں داخل ہوئیں اور ایک ترک دوست حکومت قائم کر دی۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 کے درمیان لڑی گئی، اس کے بعد آذربائیجان کی شناخت پہلی دفعہ اپنے نام سے ہوئی۔ 1917 کے روسی سوشلسٹ انقلاب کے فوراً بعد آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا نے مل کر مغربی طاقتوں کی ایما پر کمیونسٹ مخالف وفاقی جمہوریہ بنا لی۔ 28 مئی 1918 کو یہ وفاق ٹوٹ گیا اور روسی آذربائیجان ایک آزاد جمہوریہ بن گیا۔ 28 مئی کا دن آج بھی قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اپریل 1920 میں روس کی ریڈ آرمی نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اسی مہینے آذربائیجان سوویت سوشلسٹ جمہوریہ کا قیام میں عمل میں آیا۔ باکو اس ریاست کا دارالحکومت قرار پایا۔ 30 دسمبر 1922 کو آذربائیجان دوسری قفقاز ریاستوں جارجیا اور آرمینیا کے ساتھ ٹرانس کاکیشن فیڈرل ریپبلک کی حیثیت سے سوویت یونین میں شامل ہو گیا۔ 1936 میں اسے فیڈریشن سے الگ کر کے سوویت یونین کی ایک آئینی جمہوریہ کی حیثیت دے دی گئی۔ 1938 میں اسے ایرانی اور روسی آذربائیجان میں تقسیم کر دیا گیا۔ 1944 میں ایرانی حصے میں بھی روس نے اپنا اثر و نفوذ قائم کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد اگلی نصف صدی تک آذربائیجان پوری طرح کمیونزم کے شکنجے میں جکڑا رہا۔ 1983 میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے علاقے کے مسئلے پر تنازع پیدا ہو گیا۔ تنازع اس طرح پیدا ہوا کہ ناگورنو کاراباخ جو کہ عیسائی آبادی کا علاقہ تھا اور یہاں کی اکثریت آرمینیا کے ساتھ الحاق چاہتی تھی۔ 1988 میں ناگورنو کاراباخ کی مقامی حکومت نے آرمینیا کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، جسے آذربائیجان نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ اس کی سلامتی کے خلاف تھا۔ جغرافیائی طور پر یہ علاقہ آذربائیجان کا حق تھا کیونکہ یہ اس کے وسط میں واقع ہے۔ اسی تنازع کی بنا پر آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین کشیدگی شروع ہو گئی اور جنگ بھی ہوئی۔ 1980 کی دہائی میں جب سوویت یونین اور مشرقی یورپ میں کمیونزم کے خلاف اور آزادی و جمہوریت کی لہر اٹھی تو آذری عوام نے بھی نعرہ آزادی بلند کیا۔ 18 مئی 1990 کو کمیونسٹ پارٹی آف آذربائیجان کے لیڈر ایاز مطالبوف ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور نئی پارلیمنٹ وجود میں آئی۔ 30 اگست 1991 کو آذربائیجان نے سوویت یونین سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ ستمبر میں مطالبوف براہ راست عوام کے ووٹوں سے صدر منتخب ہوئے۔ 26 دسمبر 1991 کو سوویت یونین کا شرازہ بکھرنے پر آذربائیجان ایک آزاد اور مختار ملک بن گیا اور یہ اس وقت بھی دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے موجود ہے۔ اس طرح آج کا ہمارا دوسرا ذیلی عنوان یعنی تاریخ بعد از اسلام مکمل ہوا۔ اس کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا سبق بھی مکمل ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے جن ابحاث پر بحث کی اس کے اندر سب سے پہلے آذربائیجان کے مذاہب پر بات کی گئی ہے۔ آج کا ہمارا پہلا پوائنٹ تھا۔ اسی طرح آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ آذربائیجان کا طرز حکومت تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا آج کا آذربائیجان کی تاریخ تھی۔ اس تاریخ کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، تاریخ قبل الاسلام اور تاریخ بعد الاسلام۔ اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔